قال تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، اور افضل ترین نماز کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تھا اس آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ حافظو فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہوتا ہے حافظ، تو حفاظت کر، اور حافظو تم سب حفاظت کرو۔ حافظو علی الصلوات، نمازوں کی، نمازوں سے مراد یہاں پہ 5 وقت کی نمازیں ہیں کہ 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرو۔ والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی۔ الوسطی بنیادی طور پہ اوسط کا مؤنث ہے، اور اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ افضل۔ دوسرا معنی اس کا لیا جاتا ہے درمیانی، اور یہاں پہ اس کا بہتر معنی ہوگا سب سے افضل۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو افضل امت بنایا ہے۔ وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ درمیانی امت، کیونکہ ہماری امت سب سے آخر میں ہے، درمیانی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ معنی کون سا مراد لینا بہتر ہوگا؟ افضل۔ اور یہاں پہ بھی مراد کیا ہے؟ افضل۔ تو الوسطی الفضلہ کے معنی میں ہے۔ وقوموا، واو کا معنی کیا؟ اور۔ قوموا فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، تم کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ قم، تو کھڑا ہو جا۔ للہ، 2 لفظ ہیں، ایک ہے لام اور ایک ہے لفظ اللہ۔ تو لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، اللہ کی وجہ سے۔ قانتین، قانتین جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ قانت۔ اور قانت جو ہے یہ اسم فاعل ہے، قانت یقنت سے۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ قانتین اطاعت گزار بن کر، فرما بردار بن کر۔ تو قانت بمعنی اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، بات ماننے والا۔ اور دوسرا معنی ہوگا قانت کا خشوع و خضوع کرنے والا۔ تو قانتین یعنی کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے خشوع کی حالت میں۔ اور جب آپ معنی خشوع کا کریں گے تو دل میں جب خشوع و خضوع ہوتا ہے تو آپ کے سارے اعضاء جو ہیں وہ پرسکون رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جب آپ کھڑے ہوں خشوع و خضوع کی حالت میں، یعنی کہ آپ کے تمام اعضاء سکون کی حالت میں ہوں، یعنی کہ آپ گفتگو نہ کرنے والے ہوں۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ حفاظت سے مراد کیا ہے؟ کہ ان نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا، قضا نہ ہونے دینا، لیٹ نہ ہونے دینا۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا واجب ہے، نماز کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ اور یہ چیز ہمیں اس آیت سے بھی معلوم ہو رہی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث سے بھی۔ مثال کے طور پہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، اللہ رب العزت کے ہاں کون سا عمل تمام اعمال سے بڑھ کر محبوب ہے؟ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سوال کیا اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر محبوب ہے؟
تو آپ نے کہا ثم بر الوالدین، پھر نمبر ہے والدین سے حسن سلوک کا. اور یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، تو پہلا نمبر پھر کس کا ہے؟ اللہ کے حق کا. اللہ کے حقوق پہلے ہیں، تو اللہ کے حق کے بعد دوسرے نمبر پہ حق ہے کس کا؟ بندوں کا. اور بندوں میں سے کن کا؟ والدین کا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ والدین کا حق کتنا بڑا ہے، لیکن یہ بھی پتا چلا کہ بندوں کے حق سے پہلے حق ہے خالق کا، مالک کا. پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اور اس سے پتا چلا کہ جہاد کا نمبر والدین کی خدمت کے بعد ہے، والدین سے حسن سلوک کے بعد ہے. تو بہرحال یہ حدیث، ان کی حدیث عبداللہ بن مسعود تائید کر رہی ہے اس بات کی کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، اس کی کتنی زیادہ اسلام میں اہمیت ہے. دوسرے نمبر پہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیف انت اذا كانت علیک امراء یؤخرون الصلاۃ عن وقتها، ابو ذر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے اوپر ایسے لوگ حکمرانی کریں گے جو نماز کو لیٹ کر دیا کریں گے، اس کے وقت سے نکال دیا کریں گے، جن کی قضا کر دیا کریں گے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فما تأمرنی، آپ کی میرے لیے کیا تعلیمات ہیں؟ جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے تب میں کیا کروں؟ فرمایا صلی الصلاۃ لوقتها، تو نماز کو اس کے وقت پہ ادا کر لینا. پھر یہ نماز تجھے حکمرانوں کے ساتھ مل جائے تو ان کے ساتھ بھی ادا کر لینا. جو نماز تم حکمرانوں کے ساتھ ادا کرو گے وہ تمہاری نفل نماز بن جائے گی، یعنی کہ جو تم اپنے وقت پہ پڑھو گی وہ فرض نماز کہلائے گی. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ صلی الصلاۃ لوقتها. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار صحابہ کرام کو تلقین کی ہے کہ اپنے حکمرانوں کی مخالفت نہ کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا. لیکن نماز کا معاملہ، نماز کو وقت پہ ادا کرنا، اس کا معاملہ اس قدر شدید ہے، اس قدر سنگین ہے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکمران نماز قضا کریں، لیٹ کر دیں تو وقت پہ ادا کر لینا. لیکن یہ نہیں کہا کہ نماز وقت پہ ادا کر لینا اور اس کے بعد انقلاب برپا کر دینا، اعلان بغاوت کر دینا. بلکہ دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وقت پہ نماز ادا کر لینا، اس کے بعد اگر حکمران نماز پڑھ رہے ہوں تو مسجد میں پہنچ جاؤ یا تمہارا گزر ہو تو ان کے ساتھ نماز پڑھنا. اس سے پتہ چلا کہ اسلام جہاں پہ یہ چاہتا ہے کہ دین پہ عمل ہو، اللہ کے حقوق ادا ہوں، وہاں پہ اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ حکمران اور عوام آپس میں نہ ٹکرائیں، بغاوت پیدا نہ ہو. تو بہرحال ان دو احادیث سے پتہ چلا کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حافظوا علی الصلوات، نمازوں کو پابندی سے ادا کرو، نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطیٰ، اور افضل ترین نماز کی حفاظت کرو. افضل ترین نماز کیا یہ 5 وقتوں سے ہٹ کر کوئی اور نماز ہے؟ جواب یہ ہے کہ انہی 5 نمازوں میں سے کوئی وہ نماز ہے جس کو اللہ رب العزت نے افضل ترین نماز قرار دیا ہے. تو پھر اس کا الگ سے تذکرہ کیوں ہوا؟ اس کی اہمیت کے پیش نظر. جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا. تو کیا جبریل اور میکائیل فرشتوں میں سے نہیں ہیں؟ انہی میں سے ہیں، لیکن ان کا الگ سے تذکرہ کیوں کیا گیا؟ ان کی اہمیت کے پیش نظر، ان کے مقام و مرتبہ کے پیش نظر. تو یہاں پہ جب کہا گیا کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، ان کی پابندی کرو،
تو اس میں یہ نماز بھی داخل ہے جسے افضل ترین نماز قرار دیا گیا ہے، لیکن بعد میں اس کا تذکرہ الگ سے کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ اس کی اہمیت باقی نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ افضل ترین نماز کون سی ہے، کس نماز کو افضل ترین نماز قرار دیا گیا ہے؟ اس بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ علماء تفسیر، علماء اسلام اس بارے میں بہت سی آراء رکھتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ظہر کی نماز ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے، تیسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، چوتھی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مغرب کی نماز ہے، پانچویں رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عشاء کی نماز ہے، چھٹی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد پانچوں نمازیں ہیں، ساتویں رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عید الفطر کی نماز ہے، اس کے بعد قول یہ ہے کہ اس سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد وطر کی نماز ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد چاش کی نماز ہے۔ اقوال بہت سارے ہیں، تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ سارے کے سارے اقوال ٹھیک ہیں؟ جس امام نے جو بیان کر دیا وہ برحق ہے، آج آپ ان اقوال میں سے کوئی بھی قول اپنا لیں وہ درست ہے؟ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ ہم دلائل کی روشنی میں طے کریں گے کہ ان اقوال میں سے کون سا قول درست ہے۔ اسی لیے ہم اندھی تقلید سے روکتے ہیں۔ اندھی تقلید جب آپ کریں گے، ایک خاص امام کو، ایک خاص بزرگ کو، ایک خاص عالم دین کو پکڑ لیں گے کہ بس میں نے اس کی تقلید کرنی ہے، پھر آپ اس کے وہ اقوال بھی لے لیں گے جو درست ہیں اور وہ بھی لے لیں گے جو غلط ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہیں، جبکہ درست طریقہ یہ ہے کہ آپ اس قول کو لیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اب یہاں پہ کون سا قول ٹھیک ہے، کون سا قول راجح ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں وہ سارے اقوال ذکر کیے ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اقوال میں سے جو مضبوط ترین قول ہیں وہ دو ہیں۔ نمبر ایک کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے، نمبر دو اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور جن ائمہ دین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے، ان میں سے ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، ان میں سے ایک امام شافعی رحمہ اللہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور جن علماء کرام نے کہا ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، یہ جمہور علماء کرام ہیں، یہ وہ علماء کرام ہیں جن کی اکثریت ہے۔ اب ہم نے عبداللہ ابن عباس اور امام شافعی کے قول کو لینا ہے یا اکثریت کے قول کو لینا ہے؟ جواب یہاں پہ بھی میرا وہی ہوگا جو پہلے تھا، کیا کہ ہم نے دلیل کی طرف دیکھنا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ادھر اکثریت ہے اور ادھر کم ہے، ہم نے دلیل کی طرف دیکھنا ہے۔ تو آئیے اب دلائل کی طرف آتے ہیں۔ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے تو دلائل کے لحاظ سے راجح ترین قول یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ کون سے دلائل ہیں جن کی وجہ سے ہم نے اس قول کو اختیار کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ امام طبری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، مشہور و معروف تابعی عبیدہ السلمانی رحمہ اللہ سے، وہ کہتے ہیں میں نے امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ الصلاۃ الوسطیٰ افضل ترین نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ یہ سوال کس سے ہوا ہے؟ جناب علی سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ خیال کیا کرتے تھے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اور کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ہم سے مراد کون ہوئے؟ صحابہ کرام۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سوچا کرتے تھے، ہمارا یہ خیال تھا، ہماری یہ رائے تھی کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے، لیکن غزوہ احزاب کے موقع پہ، جنگ خندق کے موقع پہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے ہٹائے رکھا، ان لوگوں نے ہمیں افضل ترین نماز عصر وقت پہ ادا نہیں کرنے دی. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللہ قبورہم واجوافہم نارا. ان لوگوں نے ہمیں افضل ترین نماز عصر وقت پہ ادا نہیں کرنے دی، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دے. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ افضل ترین نماز سے مراد پھر کون سی نماز ہے؟ نماز عصر. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرے نمبر پہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا غزوہ خندق کے موقع پہ کہ ان لوگوں نے ہمیں افضل ترین نماز عصر وقت پہ ادا نہیں کرنے دی، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹ کو آگ سے بھر دے. تیسرے نمبر پہ امام مسلم رحمہ اللہ برا بن عازب سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے. کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 3. اور یہ سب احادیث بالکل صحیح ہیں. یہاں پہ ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ 4 مشہور و معروف اماموں میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، اور ہم یہاں پہ ان کے ساتھ ہیں کیونکہ دلائل کا تقاضا یہ ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے، اور یہاں پہ ہم امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ نہیں ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ جن کی مشہور و معروف تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، ان کا تعلق کس فقہ سے ہے؟ کون سے امام کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں؟ امام شافعی کے ساتھ. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا زیادہ گہرا تعلق تھا فقہ حنبلی سے، امام ابن القیم کا زیادہ تعلق تھا فقہ حنبلی سے. امام ابن کثیر حالانکہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں لیکن ان کا زیادہ گہرا تعلق ہے فقہ شافعی سے. لیکن یہ تینوں امام ان ائمہ کرام میں سے ہیں جو صحیح حدیث آ جائے تو پھر تعویل نہیں کرتے. صحیح حدیث آ جائے تو اپنی اپنی فقہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اپنے مسلک کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں پہ امام ابن کثیر کی تفسیر پڑھنے والی ہے. کہتے ہیں اگرچہ ہمارے امام نے یہ قول بیان کیا ہے کہ افضل ترین نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ نماز فجر، لیکن ہماری فقہ کے ہمارے مسلک کے ایک امام ماوردی یہ بیان کر چکے ہیں کہ امام شافعی نے ایک اصول بیان کیا تھا، اور وہ یہ کہ جب کبھی تمہیں میرا کوئی قول حدیث کے خلاف ملے تو میری بات کو چھوڑ دینا، حدیث کو لے لینا. اور دلائل سے ثابت ہوتا ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ امام ماوردی. دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ درست قول یہ ہے کہ افضل ترین نماز کون سی ہے؟ نماز عصر. اس لیے امام شافعی کا یہی قول ہوگا. دیگر شافعی حضرات کہتے ہیں بھی ایسا نہ کریں، آپ امام شافعی کا قول نہ لیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو نہ کہیں کہ ان کا قول عصر کی نماز کا ہے، ان کا قول تو فجر کی نماز کا ہے. تو بہرحال شافعی حضرات نے، امام ابن کثیر نے، امام ماوردی نے ثابت کر دیا کہ جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ اپنے امام کو مسلک کو چھوڑ دیتا ہے اور کس کو لے لیتا ہے؟ حدیث کو لے لیتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ افضل ترین نماز سے مراد پھر کون سی نماز ہے؟ نماز عصر ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ نماز عصر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اور یہ جو قول ہے کہ افضل ترین نماز سے مراد نماز عصر ہے، اس کی تائید کچھ اور دلائل سے بھی ہوتی ہے. وہ کون سے دلائل؟ وہ دلائل جن سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز کتنی افضل ہے، کتنی اہمیت رکھتی ہے. مثال کے طور پہ امام مسلم روایت کرتے ہیں
کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا گویا کہ اس سے اس کا مال چھین لیا گیا، اس کے اہل و عیال چھین لیے گئے۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عصر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، ان دلائل سے بھی، کہ الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر، یا کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کی حالت میں۔ قوموا، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کن نمازوں کی بات ہو رہی ہے؟ فرض نمازوں کی، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ فرض نمازوں میں قیام فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا آرڈر دیا ہے۔ البتہ جس کا کوئی عذر ہو، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے۔ عام حالات میں یہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ، کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ یہ نماز کیوں ادا کریں گے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے غیروں سے شباش لینے کے لیے، ان سے داد وصول کرنے کے لیے، ان سے کوئی اعزاز لینے کے لیے، تو اس کی نماز کا قابل قبول ہونا مشکل ہو جائے گا۔ تو جب بھی نماز ادا کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اطاعت گزار بن کر، فرما بردار بن کر۔ یہ وہ تفسیر ہے جسے امام طبری رحمہ اللہ نے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ دوسری تفسیر کیا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کی حالت میں۔ خشوع کی حالت میں، خشوع کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے۔ لیکن جب دل میں خشوع ہوگا تو آپ کے باقی اعضاء پہ اس کا اثر نظر آئے گا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن فلاح پا گئے۔ کون سے مومن؟ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع ہوگا، آپ کی نماز میں توجہ ہوگی، تو آپ کے ہاتھ بھی پرسکون رہیں گے۔ پھر آپ ہاتھوں کے ساتھ نہ داڑھی سے کھیلیں گے، نہ ناک سے کھیلیں گے، نہ رومال سے کھیلیں گے۔ پھر آپ دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے، پھر آپ کسی سے گفتگو نہیں کریں گے۔ تو جب آپ یہ معنی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نماز میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہی کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں گفتگو کیا کرتے تھے، نمازی اپنے ساتھ والے نمازی کے ساتھ حالت نماز میں گفتگو کر لیا کرتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ خشوع و خضوع کی حالت میں۔ زید بن ارقم کہتے ہیں فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، تو پھر ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور گفتگو کرنے سے روک دیا گیا۔ اور خاموش رہنے سے مراد کیا ہے کہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو نماز میں گفتگو کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ نماز میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس امر کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز کسی آدمی نے چھینک لی، اس نے چھینک لی تو میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ تو معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا،
مجھے بڑا غصہ آیا، لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارے، میں سمجھ گیا کہ مجھے چپ کروانا چاہ رہے ہیں، مجھے ان پہ بڑا غصہ آیا لیکن میں خاموش رہا۔ معاویہ بن حکم سلمی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نماز کے احکام کو اچھی طرح نہیں جانتے تھے، اس لیے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کی قسم میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی معلم اور مدرس اور ٹیچر نہیں دیکھا، نہ آپ سے پہلے کوئی ایسا معلم دیکھا، نہ آپ کے بعد کوئی ایسا معلم دیکھا۔ اللہ کی قسم آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، آپ نے مجھے مارا نہیں، آپ نے مجھے برا بلا نہیں کہا، آپ نے مجھے بلایا اور کہا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ یہ نماز، اس میں کسی قسم کی گفتگو ممنوع ہے، نماز میں کسی قسم کی گفتگو جائز نہیں ہے۔ آپ نے کہا نماز نام ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا، نماز نام ہے تکبیر کا، اللہ اکبر کہنے کا، اور نماز نام ہے قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت کا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نماز میں گفتگو کرنا کیا ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔